الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليك وأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. تلاوت کیجئے اور پڑھ کر کے سنائیے وہ ساری باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں کتاب الہی یعنی قرآن کریم میں سے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجیے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور بحث نہ کرو کتاب والوں سے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں سے مگر ایسے طریقے پر جو بہتر ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور کہو ہم ایمان لائے اس حکم پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ ہمارا بھی معبود ایک ہے تمہارا بھی معبود ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب الہی یعنی قرآن مجید اتارا ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ تو وہ لوگ جن کو کتاب ہم نے دی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیتوں کا انکار کافر کے سوا کوئی نہیں کرتا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اور آپ اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے ورنہ تب تو اہل باطل یعنی یہ یہودی اور زیادہ شک کرتے. بل هو آیات بینات بلکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا.
وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار ظالم کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے آیتیں اور معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے معجزات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، بس میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِ، کیا ان کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے سامنے قرآن کریم نازل کیا ہے، ان پر اتارا ہے جو انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں سراپا رحمت اور سراپا نصیحت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہاں سے 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ترجمہ آپ کے سامنے آیا، مکمل ایک رکوع کا۔ اب 21ویں پارے کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ 20 پارے الحمدللہ مسلسل مداومت اور پابندی اور آپ لوگوں کی توجہ دعا کی برکت سے پورے ہو چکے ہیں۔ 10 پارے اور رہ گئے ہیں 21 سے 30 تک۔ اس پارے کی شروع ہوئی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تلاوت کرو اس کتاب کی جو آپ پر اتاری گئی ہے، آپ پر وحی کر کے نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم، قرآن مجید۔ اس کتاب کا نام ہے ذکر، اس کتاب کا نام کتاب بھی ہے، ذالک الکتاب۔ اس کتاب کا نام ہے الفرقان۔ اس طرح 56 نام ذکر کیے ہیں مفسرین نے۔ اس کتاب میں مشہور ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 6236 آیتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے منقول ہیں۔ ان کی تلاوت کا حکم ہے۔ تلاوت الفاظ کی جاتی ہے، الفاظ میں معانی پوشیدہ رہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ زبان سے ادا کیا ہم نے، یہ تلاوت ہو گئی، لیکن اس کے اندر جو معانی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آ گئے۔ عرب کے لوگوں کے سامنے عربی میں قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ عربی سمجھ رہے ہیں۔ عربی میں اصطلاحی طور پر کوئی لفظ آیا ہے تو اس کی نبی کو تشریح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے الصلاۃ کے معنی آتے ہیں عربی میں دعا کی، تو اب دعا جیسے وہ مانگتے تھے مانگنا شروع کر دیں، تو حضور نے اس کی تشریح فرمائی کہ ہاں الصلاۃ دعا کرنا خاص طریقے سے ہوگا، کہ پہلے جو ہے اللہ اکبر کہہ کے کہیں گے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، پھر دعا پڑھیں گے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا ہے۔
सना, بعض लोग अल्लाहु अकबर कह के फिर कहते हैं सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तो सना का लफ्ज़ नहीं कहा जाएगा, बस ऐसे अल्लाहु अकबर कह के सना पढ़ा जाएगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। बाद लोग नमाज में अत्तहियात फिर कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, तो अलग से अत्तहियात नहीं कही जाएगी। फिर जब ये ख़त्म होती है अत्तहियात तो दरुद शरीफ, तो दरुद शरीफ शुरू करने से पहले कहते हैं दरुद शरीफ, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ऐसे पढ़ते हैं। तो दरुद शरीफ का लफ्ज़ नहीं कहा जाएगा, डायरेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे बाद लोग दरुद शरीफ ख़त्म होने के बाद दुआए मासूरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ऐसे पढ़ते हैं, तो दुआए मासूरा का लफ्ज़ नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको छोड़ के दुआ डायरेक्ट पढ़ी जाएगी। तो नबी ने नमाज किसको कहते हैं, नमाज के माने दुआ, अस्सला के माने दुआ, तो ये बताया दुआ का तरीक़ा। फिर औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दु में इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम ये दुआ मांगी जाती है। फिर अल्लाहु अकबर कह के सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रुकू में 3 बार 5 बार 7 बार, फिर खड़े होना समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये तीनों तरीक़ा पढ़ने का है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ रब्बना लकल हम्द पढ़ेंगे, और बकिया नफिल में और सुन्नत में रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, और भी बड़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ में मुख्तसर वाला पढ़ेंगे, क्योंकि फ़र्ज़ जो है फ़र्ज़ है, अल्लाह की तरफ से उसकी पूछ होगी, उसमें ज़्यादा इजाफ़ा करेंगे तो इजाफ़ा मना है। मुख्तसर टाइम में ध्यान से दिल लगा करके फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाए। जब लंबी पढ़ेंगे तो हो सकता है ध्यान इधर उधर बटे। बहरहाल शरीयत का मतलूब है फ़र्ज़ नमाज को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ना, और असल उसमें जमात है, जमात में मुसाफिर भी होते हैं, मरीज़ भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो चूँकि फ़र्ज़ नमाज असल जमात के साथ है, तो इसलिए इमाम साहब को ये ख़ास हुक्म है कि फ़र्ज़ नमाज इतने इत्मीनान से पढ़ाएं कि सब का ख्याल हो, मरीज़ का भी, मुसाफिर का भी, बूढ़े का भी, जवान का भी। बीमारियां लगी हैं, कभी रीह खारिज होने का, हदस लायक होने का ख़तरा है, तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ी जाए हल्की फुल्की। तो अल्लाह के रसूल ने ये सिखाया। बाकी अरबी है तो अरबी वो लोग समझते थे, हम लोग अरबी नहीं समझते हैं, लेकिन अल्फाज जब बोले गए तो मानी उसके साथ आ गए। तो ये हुक्म है कि तिलावत करके सुनाओ, तो अल्फाज भी सुनाओ और अल्फाज के अंदर जो मानी आ गए वो भी सुनाओ। अल्फाज तो पढ़ते ही सुनने में आ गए, लेकिन मानी नहीं समझ में आए। अरब के समझ में आते थे, तो गैर अरब को समझाना चाहिए। यहाँ हुक्म है उतलू, पढ़ के सुनाओ, तो इसलिए गोया कि ये हुक्म आ गया, इसके मानी भी बताओ, इसको खोल खोल के समझाओ। तो खोल खोल के समझाने का नाम ही तफसीर है। तफसीर के माने आते हैं वाज़ेह करना, साफ साफ बतलाना। तो अल्लाह ताला का यहाँ 21वें पारे की शुरू ही में हुक्म है कि कुरान करीम की जो 6236 आयतें हैं, मा ऊहिया, जो जो वही की गई है सब वही में नाजिल हुई हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम सबको लेकर के आए हैं, उनको पढ़ करके सुनाओ। तो आयतों को पढ़ो और आयतों के अंदर में जो तर्जमा है, जो माना है, वो माना भी समझाओ, बताओ, ये हुक्म है। इसलिए इसका सिलसिला भी मुसलमानों में जारी रहता है, मस्जिदों में पढ़ कर के सुनाने और तफसीर करने का मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चलता है ये हुक्म पर अमल। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2010-11 से सिलसिला चल रहा है इसी का, कि अल्लाह ने कहा है पढ़ कर के सुनाओ
تو یہاں جامعہ کی برکت ہے، آپ لوگوں کا تعلق ہے، اس کی بنیاد پہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے درمیان میں گویا کہ بھیج دیا، اور اس طرح ہم سب بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ کے تحت سب بھائی بھائی ہیں، اور سننا سنانا شروع ہو گیا یہ کام، اس آیت پہ گویا کہ اس طرح عمل ہوا۔ تقویٰ کہتے ہیں پورے دین پر عمل کرنا۔ پورا دین کیا ہے؟ 6236 آیتیں، تو 6236 آیتوں میں جو جو حکم ہے اس پہ جب عمل کریں گے تو اعلیٰ درجے کے متقی بنیں گے۔ اور قرآن شریف میں ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب رہنمائی، اس کے درجات، تو یہ درجات بہت ہیں۔ متقی لوگ جتنا عمل کریں گے ایک درجہ پائیں گے، اور عمل کریں گے ایک درجہ پائیں گے، اور عمل کریں گے ایک درجہ پائیں گے۔ اس کے لامتناہی درجے، یعنی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لا یقف عند حد، کہیں جا کے ختم ہو نہیں۔ جب تک زندگی ہے، جب تک نمازیں پڑھتے رہیں، جب تک تلاوت کرتے رہیں، جب تک تلاوت کے معانی سمجھتے رہیں، روز درجہ بلند ہوتا رہتا ہے، روز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام بلند ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا رب زدنی علما، آپ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کی صفت بھی سب سے بڑی ہے۔ اس کی صفت کو سیکھ کر کے اس پہ عمل کرنا، یہ عمل بھی چلتا رہے گا۔ ھدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اسی لیے ہر نماز میں مانگتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہدایت فرما۔ تو صراط مستقیم کی رہنمائی مانگتے رہتے ہیں، رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ نماز پڑھا، اس کے بعد نیک کام کیا، نماز پڑھا نیک کام کیا، ہر نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ مسجد میں ہوتی ہے، کبھی کبھی مسجد میں نہیں ہوتی، کھیت میں ہو جاتی ہے، کبھی دکان پہ ہو جاتی ہے، لیکن ہر کسی نہ کسی شکل میں ہدایت ملتی رہتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں دین پر عمل ہوتا رہتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں جھوٹ سے پرہیز ہوتا رہتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں رشوت سے بچنا، یہ سب احکام جو قرآن کریم میں 6236 آیتیں ہیں، وہی مکمل پڑھ کے سنائیے۔ پڑھ کے سنانے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ کے سنانے کا مطلب ہے کہ عمل کرنا۔ جیسے جمعہ میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پروگرام ہے، تو پڑھ کے سنانے کا مطلب کیا ہے؟ عمل کیجیے، وہاں جائیے۔ جمعہ میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کام ہے، سارے لوگوں کو اجتماعی کام ہے، اس میں حصہ لینا ہے، اعلان ہوتا ہے، تو اعلان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ کے سنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کاغذ پہ لکھا، اس پہ عمل کرنا۔ تو یہاں پہ جو حکم ہے پڑھ کر کے سنائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 6236 آیتوں میں سے جو آیت بھی سامنے آ جائے، اس کا موقع ہو، اس پہ عمل کیجیے۔ عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم حاصل ہوگا اللہ کے رسول نے جو جو علم دیا ہے اسی سے۔ اور علم جب حاصل ہوگا تو اللہ کا نیک بندہ اللہ کے اور قریب ہوتا جائے گا۔ جتنے قریب ہوتا جائے گا اتنے اللہ کے انوار اور برکات ملتے جائیں گے، اور اللہ کے انوار اور برکات جتنے ملیں گے اتنے دل کو سکون ملے گا۔ اور اس دنیا میں ہر آدمی سکون کا طالب ہے، راحت کا طالب ہے۔ گھر میں بیٹھا ہے آرام سے، پھر آرام کو چھوڑ کے جا رہا کمانے، اسی آرام کو طلب کرنے کے لیے آرام کو چھوڑ کے جا رہا ہے آرام طلب کرنے، کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ کھا ہی رہا تھا، چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے، پھر کمانے، پھر کما کے آ رہا ہے۔ یعنی کبھی کبھی آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ ہم آرام کے لیے ہی کر رہے ہیں اور آرام ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اس دنیا میں سکون ہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم میرے احکام پہ پابندی سے عمل کرو تو ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور پاکیزہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ راحت قلب، قلب کا سکون، دل کا سکون۔ دل کا سکون کسی پورے دین پہ عمل کرنے میں ہے۔ تو اس کی تمام آیتیں پڑھ کر کے سنائی جائیں، اس کا مطلب سمجھا جائے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ۔ پھر ان تمام احکام میں سب سے امپورٹنٹ حکم، سب سے اہم حکم ہے نماز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو
معراج میں بلایا کہ آ جاؤ. کوئی اہم کام رہتا ہے تو گاڑی بھیجی جاتی ہے کہ گاڑی بھیج کر کے ان کو بلواتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے عرش اعظم سے گاڑی بھیجا، براق بھیجا، جاؤ میرے نبی کو بلا کے لاؤ. آئے، آپ کو یہاں سے لے گئے اعزاز کے ساتھ، اور استقبال کیا جاتا ہے. تو کوئی آتا ہے تو استقبال کیا جاتا ہے، اعزاز کیا جاتا ہے، ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا اعزاز یہ کیا کہ سب کو استقبال میں لگا دیا. یہ زمانہ، یہ وقت، اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ، میرے نبی کا استقبال کرو. اب ٹائم بدلے گا نہیں. آپ کنڈی گھر کی ہلتے ہوئے چھوڑ کے بند کریں، ہل رہی ہے، ہلتے ہوئے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب ٹائم کو استقبال کے لیے روک دیا ہے تو وہی رہے گا، اب آگے بڑھے گا ہی نہیں. اگر مان لیے ہو رہا تھا 7:35 40 تو اسی سیکنڈ پر کیا ہوگا؟ رکا رہے گا. ٹائم ہی استقبال کر رہا میرے نبی کا. سارے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، سارے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ استقبال کر رہی ہے. اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے شایان نشان براق بھیج کر کے آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں. بلا کر کے جو ہے گفتگو کریں گے. گھر پہ مہمان آتے ہیں تو گفتگو کی جاتی ہے. ارے فون سے کہہ سکتے نہیں، فون سے کیسے دعوت کیسے دی جاتی؟ گھر پہ جا کے دی جاتی دعوت. جس کی امپورٹنس، جس کی سگنیفیکنس سمجھی جاتی ہے تو اس کے حساب سے کی جاتی ہے. تو نبی کو اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں، گھر پہ بلا رہے ہیں اپنے یہاں. اور اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے. اس گفتگو میں آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے نماز کا. یہ آپ کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. نماز آپ پڑھیں گے، دن بھر میں 50 نمازیں پڑھیں گے. تو اللہ کو مطلوب تھا کہ میرے نبی، میرے حبیب آئیں جائیں. وہ سلسلہ جو معراج میں آپ سنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے واپس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، نبی کے پاس، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، پھر آتے ہیں. اس طرح سلسلہ چلتے چلتے 50 کی جگہ 5 نمازیں رہ گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے پاس بھیجا. 82 آیتوں میں نماز کا ذکر ہے. بار بار پھر تاکید کرتے رہے کہ اپنی امت کو میں نے جو آپ کو یہ تحفہ دیا ہے آج ہی جا کر کے بتلا دیجئے. آپ نے آ کر کے بتلایا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے ذکر کیا کہ میں آج تو 7ویں آسمان پہ گیا تھا. تو اس سے پہلے کسی نے ذکر کر دیا تھا حضور سے کہ ارے بہت چرچا ہے تمہارے نبی جو ہے کہاں گئے تھے؟ 7ویں آسمان پہ گئے تھے. تو کہا کہ اگر میرے نبی گئے تھے تو صحیح. کہا کیوں؟ کہا اس سے بڑی بات تو پہلے ہم مان چکے ہیں. پہلے ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا نبی مان چکے ہیں، یعنی اللہ کا خاص بندہ، اور بغیر کسی دلیل کے مان چکے ہیں. تو اب وہ اپنے پاس بلائے یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ تو اپنے خاص ہیں. اس لیے ہم اس سے بڑی بات مان چکے ہیں تو اس کو بھی ہم مانیں گے. چنانچہ اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق کا نام صدیق ہو گیا، لقب ہو گیا صدیق. اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے 2 سال بڑے تھے، لیکن قد وغیرہ میں ابوبکر صدیق بڑے لگتے تھے. تو بچپن ہی سے حضور ان کے ساتھ رہتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ معاشرے میں. جب تک نبی نہیں بنے تھے، 40 سال میں نبوت آپ کو ملی ہے، تو جب تک نبی 40 سال کے آپ نہیں ہوئے ہیں تب تک بھی ساتھ میں رہنا، اور جو اللہ کو منظور تھا آپ کی زندگی پوری بچپن سے جوانی تک، بڑھاپے تک سب لکھی ہوئی ہے. تو وہ آپ گزارتے تھے، زیادہ وقت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ گزارتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے، مال جو ہے لے کے جایا کرتے تھے ملک شام.
وہاں سے بیچ کر کے پھر وہاں کا مال مکے میں لاتے تھے، مکے میں بیچتے تھے۔ یہ طریقہ ہے تجارت کا کہ جو سستا مال دوسری جگہ ملے یہاں پہ لے آؤ، یہاں بیچو، یہاں سستا مال لے جاؤ دوسری مارکیٹ میں جہاں مہنگا بکتا ہے وہاں بیچو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق 18 سال کی عمر میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ وہاں ملک شام میں کہیں سوئے تھے، رات میں خواب دیکھا انہوں نے، تو خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت عیسائی مذہب کے ماننے والے خال کچھ لوگ کہیں کہیں موجود تھے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں موجود تھے، راہب جس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے دماغ میں آیا یہاں عیسائی عالم ایک ہے، عابد ہے، عبادت گزار، اس سے ذکر کرتا ہوں یہ خواب۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خواب کیا تھا وہ کتابوں میں لکھا نہیں ہے، یہ خواب دیکھا تو وہ ذکر کیا خواب۔ تو وہ راہب جو تھا عیسائی عالم، اس نے کہا کہ آپ مکہ کے ہیں کیا؟ کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ آپ کے کوئی دوست ہیں جن کا نام محمد ہے؟ خود ہی بتا رہا ہے، خواب کی تعبیر میں بتا رہا ہے۔ کہا میرے ایک دوست ہے محمد نام ہے۔ کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وہ دوست نبی بنیں گے، جب وقت آئے گا اعلان کا تو نبوت کا اعلان کریں گے، اور اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے سب سے پہلے خلیفہ بنو۔ ایسا خواب، بہرحال خواب دیکھا، تعبیر اس کی سنی، پھر اس کے بعد جو ہے تاجر آدمی ہے، 2-4-10 دن میں تو ویسے تو خواب واب بھول جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد انہوں نے کسی سے کہا نہیں، گھر میں بیوی سے بھی نہیں کہا اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں، کام میں، یہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو وہ 38 سال کے ہوئے۔ اللہ کے رسول کو 40 سال میں نبوت کی دولت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا۔ فرشتے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھایا، 5 آیتیں آپ نے پڑھی، آپ کو جوڑی بخار آ گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل اڑھایا، اور اس کے بعد پھر جب تھوڑا ٹھیک ہوئے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے بھی تسلی دیا، اور اس کے بعد پھر جب تھوڑا تسلی ہوئی تو آدمی کیا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے دوستوں کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق کے پاس آپ گئے، آپ دوست تھے آپ کی، اب آپ 40 سال کے ہو گئے، وہ 38 سال کے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ابوبکر میں تو نبی ہو گیا ہوں، میں نبی ہو گیا ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ تو دوستانے میں ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے، دوستانے میں آدمی ویسے بھی کہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے نبی ہونے کی دلیل الرؤیا التي رأيتها بالشام، میرے نبی ہونے کی دلیل پوچھ رہے ہو، تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں 20 سال پہلے دیکھا تھا۔ اب وہ اچنبھے نہیں، یہ تو میں نے کسی سے کہا نہیں، میں خود بھول گیا تھا یہ خواب، بیوی اور اہلیہ کو بھی ذکر نہیں کیا۔ پتہ چلا یہی سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بتلا دیا۔ جب وحی شروع ہو گئی تو وحی نازل ہونے کے بہت طریقے تھے۔ آج کل موبائل پہ دیکھتے ہیں کوئی خبر سناتا ہے یا کوئی نعت وات چلتی ہے، نظم چلتی ہے، تو آواز نہیں آتی تو اس پہ لکھا ہوا آتا ہے، لکھا ہوا پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو لکھا ہوا آتا ہے، تو ایسے ہی ایک طریقہ وحی آنے کا یہ بھی تھا کہ نبی کے دل پہ چھپتا رہتا ہے، اور نبی اس کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو
اب جب موبائل آ گیا ہے تب اس کو سمجھنا آسان ہو گیا، ورنہ پھر ہم لوگ کتابوں میں بس اتنا ہی سمجھتے تھے کہ دل پہ چھپ جاتی تھی وحی، پھر آپ اس کو بتا دیتے تھے، کیسے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح دل پہ جیسے اس پہ اسکرین پہ چھپ جا رہا ہے۔ آدمی کہاں ہے، کہاں سے، امریکہ سے، برٹن سے، برطانیہ سے بول رہا ہے اور اس پہ پورا چھپ کے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ دل پہ چھپ رہا، وہاں سے دیکھ دیکھ کر کے آپ بتا دے رہے ہیں۔ تو نبی کے دل پر یہ چھپ گیا کہ یہ ابو بکر صدیق نے ایک خواب دیکھا تھا ملک شام میں، اور راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تھی، راہب نے تعبیر بتائی تھی، تو آپ ان سے ذکر کرو، تو اللہ کے رسول نے ان سے ذکر کیا۔ تو یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں میں نبوت کا اعتراف کیا، اور آپ معراج سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میرے نبی کہتے ہیں تب تو صحیح ہے۔ تو وہاں سے ہم کو نماز ملی، جس نماز کی امپورٹنس کی وجہ سے سارے احکام کو سمجھیے، پڑھ کے سنائیے آیتوں کو، اس کے ساتھ الگ سے کہا واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کی، یعنی نماز کی اہمیت بہت ہے۔ لہٰذا نماز جن کی چھوٹی ہو وہ قضائے عمری کے تعلق سے اس کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ جو اپنے بچے ہیں 20 سال کے ہو گئے ہیں، 18 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ 15 سال سے تم پر نماز فرض ہے اور ابھی تم نے نماز شروع کر دیا ہے، تو ایک ایک وقت کی 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو۔ نماز فرض بھی ہے، فرض ہونے کے ساتھ ساتھ برکت والی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، جھگڑے ٹنٹے شرور و فتن یہ سب ختم ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کبھی ایک آدمی بے حیائی بری بات بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو ہم کو اشکال یہ ہوتا ہے کہاں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایسے پکڑ کے روک لے، تو یہاں پہ غلط مطلب سمجھتے ہیں اور دنیا کے قانون میں برابر سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، اس کو سناتے ہیں کہ ارے ہندوستان کا قانون رشوت لینے سے روکتا ہے، تو جو مطلب وہاں ہے ہندوستان کا قانون رشوت لینے سے روکتا ہے، وہی مطلب یہاں بھی ہے کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ وہاں پہ نہیں کہ قانون پکڑ کے روک رہا، تب بھی تو رشوت لے رہے ہیں لوگ، رشوت دے رہے ہیں لوگ۔ آج کل جو ہے کیا لیو ان ریلیشن شپ کا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے اور جو سپریم کورٹ نے پاس کیا ہے۔ اب جب لڑکی لڑکا ساتھ میں رہتے ہیں اور کبھی مسلم ہندو کو، ہندو مسلم کو مار ڈالتے ہیں تو وہ واویلا کرتے ہیں، قانون تو تمہیں نے پاس کیا ہے نا کہ شادی سے پہلے محبت کے ساتھ لڑکا لڑکی رہ سکتے ہیں، یہ باقاعدہ وہاں سے عدالت علیہ سے پاس ہو چکا ہے، تو پاس ہو چکا تو بھگتو نا۔ ہمارے یہاں تو نظر کا بھی پردہ ہے، آنکھ بھی نیچی رکھو، ہمارے یہاں تو ہاتھ کا بھی پردہ ہے، ہاتھ سے پکڑنا زنا، پیر سے جانا یہ کیا ہے زنا، اور آخر میں جو ہے آخری معاملہ اس سارے زنا کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ تو اب یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یہ قانون ہے، لیکن اب اس قانون کا پالن کرنا اسی طرح ہے جیسے قانون ہے کہ رشوت سے حکومت منع کرتی ہے، چوری سے حکومت منع کرتی ہے، اور جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے رشوت لیتا ہے تو اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ ارے قانون تم کو تو منع کرتا ہے، تو وہ ہمت سے وہ رک جاتا ہے، تو رکنا پڑے گا خود، تو ٹھیک ہے رک گیا، اور نہیں رکا تو اس نے ہمت استعمال نہیں کیا۔ یہ قانون برابر لکھا ہوا وہاں پر، یہ قانون کیا کرتا ہے، رشوت سے روکتا ہے، چوری سے روکتا ہے، سود سے روکتا ہے، ڈکیتی سے روکتا ہے، مارنے سے روکتا ہے، دھوکہ دینے سے روکتا ہے، قانون برابر لکھا ہوا ہے۔ وہی مطلب یہاں پر ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب آدمی کو سنایا جائے کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نماز پڑھو اور بے حیائی بھی کرو، بری بات بھی کرو، تو آدمی ہمت سے رک گیا تو وہی قانون جو لکھا ہوا اس کو فالو کیا اس نے، اور نہیں رکا تو پکڑ کے نہیں آ کے روکیں گے،
ایسا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے پکڑ کے آ کے روک دی، تو اس لیے قرآن شریف پر اعتراض ہونے لگتا ہے، آیت پر اعتراض ہونے لگتا ہے، لیکن صحیح ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز کا قانون یہ ہے کہ نماز خود برائی اور بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ بولا ذکر اللہ اکبر، پوری نماز میں کیا ہے؟ اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا دنیا میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو جب تک یاد کیا جاتا رہے گا تب تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اللہ کو یاد کرنا بھلا دیں گے اور سب لوگ بھلا دیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف کوئی عالم یاد کرے تبھی اللہ کا یاد کر، نہیں، کوئی بھی یاد کرے، اللہ کو جب تک یاد کیا جاتا رہے گا دنیا کا نظام باقی رہے گا۔ اللہ کو یاد کرنا بھلا دیں گے، کوئی نہیں بچے گا اللہ کو یاد کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو ملیامٹ کر دیں گے، اس نظام کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ یعلم ما تصنعون۔ اور پھر یہ سب باتیں بتانے کے بعد یہ دیکھو 6236 آیتوں میں جتنا حکم شریعت کا موجود ہے اس کو پڑھو، تلاوت کرو، اس کے معنی سمجھو، جتنا ہو سکے عمل کرو، غلطی ہو جائے توبہ کرو۔ ان سارے احکام میں نماز سب سے اہم ہے، نماز کی پابندی کرو۔ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کی قضاء عمری کی شکل میں ان کو قضا کرو۔ یہ سب اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی تب سب چھوڑ کر کے ہم نے سب کو طاقت نسیان میں رکھ دیا ہے، سب کو چھوڑ کر کے غفلت کا پردہ ہمارے آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، پٹی ہماری آنکھوں پر پڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، ایسا نہ سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دے گا۔ جیسے کہتے ہیں ارے ابا دیکھ رہے ہیں، فوراً آدمی رک جاتا ہے۔ ابا دیکھ رہے ہیں کا مطلب دیکھنے دو، نہیں، جانتا ہے کہ ابا سزا دیں گے، ابا کو دیکھنا نہیں چاہیے، ابا بولیں گے۔ تو ایسے یہ محاورہ ہے، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، مطلب یہ ہے اللہ جان رہے ہیں، پکڑ کریں گے، گرفت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب نہیں دے پاؤ گے۔ لہٰذا اللہ کے حکموں کو فالو کرو، اتباع کرو۔ بہت معمولی حکام ہے، دن بھر میں اللہ کا صرف ایک حکم ہے، وہی 5 وقت کی نمازیں پڑھنا۔ اب تھوڑا سردی آ رہی ہے تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ جبر کر کے آدمی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے وضو کرے گا، مسجد میں آنے کا من نہیں کہہ رہا لیکن مسجد میں آئے گا تو اس پہ ثواب بڑھ جائے گا۔ کیونکہ جب من آنے کا کہے پھر آؤ تو اس میں تو شرکت ہو گئی من کی، اپنی طبیعت کی، اور جب من نہ کہے پھر آؤ تو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب من نہ کہے، جب طبیعت نہ کہے، جب کرنا تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو ظاہری طور پہ بھی کسی کی شرکت نہیں ہوتی، صرف خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے جب من نہیں کر رہا تو کیا عبادت کرے یار، الٹا ہم سوچ رہے ہیں جب من نہیں کر رہا جلدی کر لو عبادت، 17 رکعت کی بجائے 9 ہی رکعت پڑھ لو، طبیعت نہیں کرے، لیکن اس 9 رکعت میں انشاءاللہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 17 کے بجائے 70 کا بھی ثواب دے دے۔ اللہ قادر ہے، کیونکہ دیکھ رہا ہے میرے لیے آ رہا ہے، پریشان ہو کر کے آ رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کوئی ہے تو مجھ سے پوچھے گا، میری گرفت کرے گا، یہ سوچ کے آیا تو پھر اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دے گا۔ تو اب سردی کا موسم آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس کو جتنے ہی زیادہ اللہ کا سمجھ کر کے مانیں گے اللہ ثواب بڑھا دیں گے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے بحث مباحثہ نہ کرو۔ یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان سے بحث مباحثہ کرنا اور اسے عام بھی بحث مباحثہ کرنا جس سے دل کا نور چلا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے تو صحیح بات کو مان لو، بحث مباحثے نہ کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس بحث مباحثے میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، یہ کہو کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے صحیح، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود سب کا معبود ایک ہے۔ الہنا و الہکم واحد، ایک معبود ہے، ایسا معبود کہ جو اس کا دشمن ہے اس کی بھی سنتا ہے، جو اس کو گالی دیتے اس کی بھی سنتا ہے۔ کتنی گالیاں اللہ تعالیٰ کو لوگ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا لقمہ روزی کھانا بند نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لقمہ اٹھاتا ہے کافر مشرک اور اس کے بعد منہ میں لے جاتا ہے
تو لقمہ اللہ سے پوچھتا کہ اندر جاؤں کہ نہ جاؤں؟ آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے، آپ کے قرآن کو آج ہی اس نے جلایا ہے، آپ کی مسجد کو آج ہی اس نے گرایا ہے، اور اتنے مسلمانوں کو آج ہی اس نے گزند پہنچائی ہے جو آپ کے بندے ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، اندر جاؤں نہ جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہتے چلا جاؤ، الہنا و الہکم واحد، میرا اور تمہارا معبود سب کا معبود ایک ہے۔ اتنا وہ رحم دل ہے کہ اپنے دشمنوں کو، گالی دینے والوں کو، اس کے مقابل میں اللہ نے کہا میرا سجدہ کرو، اور بنا دیا، مسجد گرا کر کے مندر بنا دیا، بھویہ مندر، پرشکوہ مندر، اتنا کہ 1000 سال تک چلے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہوگا، لیکن صبر کرتے ہیں کہ میرا بندہ ہو کر میرے خلاف لڑ رہا ہے اور سینہ زوری کر رہا ہے، آئے گا نہیں کیا میرے پاس؟ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ میرا اور تمہارا معبود سب کا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اعدلوا اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی اللہ سے ڈرنے کے زیادہ قریب ہے۔ ایک آدمی تھا، بت لے کر کے ایسے کھڑا ہے، اے میرے بت، اے میرے بت، لکھا ہے کتابوں میں 70 سال ایسے لے کے کھڑا تھا، کھانے وانے کے لیے جاتا ہوگا، استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، ایسے لے کر کے کھڑا تھا، 70 سال تک کھڑا رہتا تھا، ہر دم یہی ذکر، اے میرے معبود، اے میرے معبود، اے میرے بت، اے میرے بت۔ ایک مرتبہ ایسے کہتے کہتے اس کو اونگ آ گئی، اونگ آ گئی، تو وہ بت کیا ہے، گر پڑا، پیر کے اوپر چوٹ لگ گئی، بچایا نہیں اس کو، اور جب جیسے گرا وہ بت، چوٹ لگی تو اس کے زبان سے نکلا ارے میرے اللہ، ارے میرے اللہ، تو چاروں طرف سے آواز آئی کیا بندے، کیا بندے، کیا کام ہے؟ اس کو جو ہے فوراً احساس ہوا، اللہ 70 سال تک میں نے اس کو بت بت پکارا، اور یہ جو ہے آخر کار میرے پیر کو زخمی کر دیا اس نے، لیکن جس کو میں نے انکانشسلی، غیر شعوری طور پہ پکارا، وہ آواز دے رہا کیا میرے بندے، کیا میرے بندے۔ تو الہنا و الہکم واحد، ہمارا اور تمہارا سب کا معبود ہمارا اللہ ہے جو ایک ہے، ونحن لہ مسلمون، اسی کے سامنے ہم کو سر جھکانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے توریت اور انجیل نازل کی تھی، اس پر لوگوں نے عمل کیا، تو آخری دین یہی ہے اسلام پر عمل کرنا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کو اپنائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب مذہب تو ایک ہی ہے، سب مذہب ایک ہی راستہ بتلاتا ہے۔ نہیں، اس قرآن کی آیت میں بتا دیا گیا کہ سب مذہب ایک ہے، لیکن سب اب باطل ہے۔ لن يقبل منه، نیور بی ایکسیپٹیڈ، اب کوئی ریلیجن، کوئی مذہب ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اب ایکسیپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بل اسلام قبول کیا جائے گا۔ لہٰذا یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، بہت سارے لوگ اس اسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بہت خبریں آ رہی ہیں کہ کبھی کوئی ہیروئن نے توبہ کر لیا، کبھی کسی اور نے توبہ کر لیا، کبھی کسی منسٹر نے توبہ کر لیا۔ اسلام کی قدرت میں فطرت لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، جتنا دباؤ گے، جتنا اسلام کی برائیاں بیان کرو گے، اتنا ہی لوگ اس کا مطالعہ کریں گے، اتنا ہی اسٹڈی کریں گے تو اسلام کی حقانیت واشگاف ہو کر کے، آشکارا ہو کر سامنے آئے گی۔ اور جن جگہوں پر کوئی پابندی نہیں ہے فوراً وہ اپنی آزادی استعمال کرتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل هو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظلم پر کمر بستہ ہیں، جن کی آنکھوں پر اقتدار کا نشہ ہے، جن کی آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے لالچ کی، ورنہ اگر سمجھداری کے کوئی استعمال کرے، آنکھیں کھولے تو سمجھ میں آ جائے گا سب سے زیادہ پیسفل قوم پوری دنیا میں مسلمان ہیں، پیسفل قوم۔ ایک کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے دماغوں میں یہ بھر دیا جاتا ہے کہ مسلمان تو بہت خطرناک ہے، ورنہ آپ ایسے جا کے
جیسے جو ہے زمینی طور پہ کانگریس جا کے لوگوں کے پاس ذہن بنا رہی ہے، ایسے آپ جا کے صرف یہ ذہن دیکھیے کہ مسلمان اس علاقے میں کیا کرتے ہیں، زمینی معلوم کیجیے، کہیں نہیں کوئی دہشت گردی نظر آئے گی، ہر علاقے میں آپ چلے جائیے جا کے، تو کہاں سے یہ آ جاتا ہے؟ یہ آ جاتا ہے تو پرانی ویڈیوز لوڈ کی جاتی ہیں اور اس کو جو نیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اوپر ہیڈنگ بدل دی جاتی ہے اور وہی دیکھ کر کے آدمی سمجھ لیتا ہے کہ ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے ہی میں دیکھ لیجئے، برس سے مسلمان پڑے ہیں، نہایت پیسفل اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، جھگڑا ہے تو ان کو اپنے گھر کا جھگڑا ہے، لیکن دوسروں کو تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہوتا ہے تو اپنے گھر میں بھی نارمل ہی رہتے ہیں، جھگڑے نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں اگر پیسفل کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ یہ سب باتیں ہیں اللہ کے رسول نے کفار مکہ کو سنایا، مدینے میں سنایا لوگوں کو، اور یہ بتایا کہ تم مانو تو اچھا، نہیں مانو تو انما انا نذیر مبین، میرا کام یہ ہے کہ کھلے طور پہ آپ کو بتلا دیں کہ اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، نہیں تو نذیر، میں ڈرانے والا ہوں خدا کے عذاب سے، خدا کی جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، کبھی کبھی کوئی اشکال کرتا ہے کہ جہنم میں وہ دو داروغہ کھڑا رہے گا، مالک، کیا اس کو آگ نہیں جلائے گی؟ اور فرشتے سب اندر رہیں گے جہنم میں، تو کسی کو پکڑ کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، کسی کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے، سخت قسم کا زمہریر، اور ٹھنڈک میں ڈالیں گے، طرح کا عذاب ہوگا۔ تو فرشتوں کو نہیں آگ لگے گی، ان کو نہیں ٹھنڈی لگے گی، ان کو نہیں جہنم کی آگ ستائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں، سارے فرشتے جہنم میں گھومتے رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ان کے لیے جہنم کی آواز پھول اور پھلواری، گلستہ اور گل کی طرح رہے گی، کیونکہ وہ اللہ قادر ہے اس پر۔ ان کو تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی۔ جیسے دنیا میں ایک کوئی اپنا مالک ہے، بڑا ہے، گھر کا سدس ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، اس سے تعلق بھی ہوتا ہے اور تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا بھی ہے۔ تو گھر میں کیا ہے؟ گھر میں دعوت دے رکھی ہے، مہمان ہیں، سب کچھ، لیکن گھر کا بڑا اس سے ناراض، تو سارے کھانے، ساری دعوتیں، ساری خوشیاں اس کے لیے فیل ہیں کہ یار ابا ناراض ہے، سرپرست ناراض، اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں مزہ نہیں آئے گا؟ بڑا اس کا راضی نہیں ہے، ناخوش ہے۔ اور اگر خوش ہو تو عام دنوں کی طرح ہے، کوئی ادھر تکلیف میں، کوئی ادھر تکلیف میں، کوئی ادھر تکلیف میں، کوئی ہاسپٹل میں بھرتی ہے، کوئی کہیں بھرتی ہے، لیکن گھر کا سرپرست کیا ہے؟ خوش ہے، تو اس کو اچھا لگ رہا ہے، پریشانی بھی اچھا لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ابا یہاں دوڑ کے جانا، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، وہاں جانا، وہاں جانا، ہاسپٹل جانا، سب جگہ جا رہا۔ تو یہ مثال دیا ہے بزرگوں نے اس کی کہ جہنم میں جو لوگ فرشتے رہیں گے تو ان کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں فٹ کیا ہے، تو ان کو اسی میں مزہ آئے گا، اچھا لگے گا، میرا مالک تو راضی ہے نا، اس لیے مجھے جہاں بھی رکھے، ادھر رکھے یا ادھر رکھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ کیا ہے؟ پھول اور پھلواری کی طرح ہوگی۔ اور دوسرے کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی رہے تو کہیں بھی ان کو چھٹ کر دیا جائے، ان کو اچھا لگے گا۔ اور اگر ناراض ہو کر کے جنت میں بھی داخل کر دیا جائے تو جنت بھی اس کو اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ جیسے دنیا میں ہے کہ سب لوگ خوش ہیں لیکن اصل ذمہ دار ناراض ہے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ دوستوں کو کہتا ہے یار ابا ناراض ہے، ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، ارے آؤ کھاؤ یار، نہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو دنیا کی مثال سے بزرگ نے سمجھایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، لہذا مجھ کو خوش کرو گے تو میں جہنم کی آگ کو بھی پھلواری بنا دوں گا، جیسا کہ فرشتے میرے کام پہ لگے ہوئے ہیں، تو جہنم کی آگ کو پھول اور پھلواری بنا دیا، لہذا اللہ ہی کو خوش کرنا ہے۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو خوش کرنے کے لیے پوری کتاب 6236 آیتوں پر مشتمل کافی ہے، اس میں کہ کوئی بھی حکم لے لو، عمل کرتے رہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ، اس قرآن میں رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا نصیحت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایڈمیشن لے لیے ایمان میں، ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، آگے ایمان بڑھتا رہے گا، عمل بڑھتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو راحت بڑھاتے رہیں گے۔
اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔